تو شیخ صالح علیہ شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا إِذَا نَظَرْتَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَنَاهُمْ الطحاوی رحمہ اللہ، اگر آپ ان علماء کی طرف غور کریں جن کی طرف امام طحاوی رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، یہ فرما کہ اہل الخیر والاثر و اہل الفقہ والنظر، یعنی اہل الحدیث اور اہل فقہ والے علماء اور حدیث والے علماء محدثین، هو عنا بهم اولیاً الائمۃ الاربعہ، صالح آل الشیخ علماء اہل حدیث میں سے، زندہ علماء میں سے، اس وقت کبار مشائخ میں سے ہیں۔ فرماتے یہاں اس عبارت میں جن علماء کا ذکر کیا جا رہا ہے، اہل حدیث اور اہل فقہ کہہ کر جو دو طبقے، اس سے مراد سر فہرست ائمہ اربعہ ہیں، ائمہ اربعہ، کیونکہ ائمہ چار اماموں کو موضوع بنا کر عوام اہل سنت میں فتنے پھیلائے گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہو من اہل الفقہ والنظر، وہ فقہ والے علماء میں سے ہیں، فقہاء میں سے ہیں، لیس ہوا من اہل الحدیث والاثر، اہل الحدیث کے طبقے میں سے نہیں ہیں، اہل الفقہ میں سے ہیں۔ اور والامام مالک والشافعی واحمد وہؤلاء ہم ائمۃ اہل الحدیث، امام مالک، شافعی، احمد رحمہ اللہ، تین امام یہ ائمہ اہل حدیث ہیں۔ کما انہم ائمۃ اہل الفقہ، بالکل اسی طرح وہ ائمہ اہل فقہ بھی ہیں۔ فی المذاہب المتبوعۃ المعروفہ، حنفی، شافعی، مالکی مذاہب میں ان کو ائمہ فقہا کا درجہ ہے، اور عمومی طور پر امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل کو ائمہ حدیث اہل الحدیث کا درجہ ملا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دوسرے طبقے کے سر خیل ہیں، اور یہ ائمہ اہل الحدیث کے سر خیل ہیں۔ تو دونوں طبقے موجود ہیں یہاں۔ ہؤلاء بینہم خلاف وفی مذاہبہم، ان ائمہ کے درمیان فقہی مسائل میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اور ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک مسئلے میں ایک فتویٰ دیا، امام مالک نے دوسرا فتویٰ دیا اسی مسئلے میں، امام شافعی کا ایک موقف ہے، احمد بن حنبل کا دوسرا موقف ہے رحمہم اللہ۔ تو ایک مسئلے میں دو موقف بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک موقف میں دو ہیں، ایک موقف میں دو ہیں، یا ایک موقف میں تین ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے۔ بعض اوقات اختلاف کی نوعیت بدل جاتی ہے، بعض اوقات اختلاف اولا اور خلاف الاولا کا ہے، افضل غیر افضل کا ہے، اور بعض اوقات اختلاف جو ہے کسی حدیث کی بنا پر ہے کہ یہ ایک حدیث اس کے نزدیک صحیح تھی اس لیے فتویٰ دے دیا، دوسرے امام کے نزدیک ضعیف تھی اس لیے انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا۔ اس موضوع پر میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب تصنیف فرمائی ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، رفع الملام کہ ملامت کو رفع کیا ہے، ملامت دور کی ہے ائمہ اربعہ سے، کہ ائمہ اربعہ پر کوئی ملامت نہیں کر سکتا کسی بھی مسئلے میں۔ پھر اس میں اختلافات کی نوعیت بیان کی اور اسباب بتائے ہیں، علمی اسباب۔ یہ کتاب مختصر کتاب ہے اور بڑی جامع کتاب ہے، یہ ایک طالب علم کے علم میں ہونی چاہیے، جو ائمہ محدثین فقہا کا احترام کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے اختلافات کے معاملے میں محتاط رہنا چاہتا ہے اور بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس کتاب کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ علماء السلف، سلف کا لفظ استعمال کیا، سلف کے علماء، من السابقین، جو سبقت لے جا چکے ہیں ہم سے پہلے،
ان میں سے امام طحاوی رحمہ اللہ 4 صدی ہجری کے اول میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی پوری زندگی جو 3 صدی کے میں گزری ہے۔ 4 صدی کا آغاز ہوا، اس میں وہ فوت ہوئے ہیں، تو جوانی 3 صدی میں گزری ہے۔ تو اب امام طحاوی جب کہہ رہے ہیں علماء سلف، ہم سے پہلے علماء جو سلف گزرے ہیں کون ہو سکتے ہیں؟ اس میں تو کوئی دارالعلوم نہیں تھا، نہ ہندوستان تھا، نہ کوئی 3 صدی میں اکابرین دلی، اکابرین سہارنپور، اکابرین بریلی، وہ تو نہیں تھے۔ وہ تو اکابرین امت کن کو کہہ رہے ہیں؟ ان سے پہلے جو گزرے ہیں 3 صدی میں سے پہلے کون گزرے ہیں؟ یعنی مختصر یہ کہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اکابرین امت وہ ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ تو یہ خود خیر القرون کے علماء میں سے ہیں۔ خیر القرون کا مطلب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا خیر الناس قرنی۔ قرن کہتے ہیں امت کو بھی کہتے ہیں، ایک امت کو، ایک نسل کو، اور صدی کو بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، یا وہ دور یعنی وہ نسل جو میرے ساتھ رہتی ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ نبی کی زندگی میں جو بھی پیدا ہوا وہ صحابی ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والی نسل وہ کون ہیں؟ تابعین ہیں۔ یہ دور پھر اس کے بعد 4 مرتبہ فرمایا، ائمہ اربعہ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ ائمہ اربعہ بھی ان 4 دوروں میں آ جاتے ہیں، 4 نسلوں میں۔ اس کے بعد فرمایا پھر پھیل جائے گی ہوا پرستی، یعنی خواہش پرستی پھیل جائے گی پھر۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ اپنے سے پچھلوں کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے پہلے گزر گئے، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، سب ان سے پہلے گزرے ہیں امام طحاوی سے پچھلی صدی میں۔ تو ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، 4 اماموں کی طرف۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنے سے پہلے کن کو سلف کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کے بعد تابعین اور 4 اماموں کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس دور میں 4 اماموں کے نام سے 2 طبقے ہو گئے تھے، اہل الحدیث اور اہل فقہ، اور انہی کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں نا، کہ دونوں کا نام لیا انہوں نے، علماء سلف، اہل الخیر والاثر، اہل الفقہ والنظر۔ اثر کہتے ہیں حدیث کو، یعنی اہل حدیث اور اہل فقہ علماء جو ہیں یہ سب ہمارے قابل احترام، واجب الاحترام علماء ہیں۔ ان کی کہیں بھی مناظرہ نہیں کریں گے ہم، ان کی برائیاں نہیں نکالیں گے، فلاں کتاب میں فلاں امام نے یوں کہا، فلاں کتاب میں فلاں امام نے یوں کہا۔ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیعہ رافضی کرتا ہے یہ کام۔ عوام الناس کو متنفر کرنے کے لیے ائمہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو، متنفر کرنے کے لیے۔ تو کسی سنی کے لیے جائز نہیں ہے یہ کام کرنا۔